اور اس پر خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتے ہیں۔ آپ نے جب اپنے خلافت کے ایام میں جب خلیفہ رابع تھے تو مجمع عام میں لوگوں سے صرف سوال کیا، وہ آدھا سوال اور اس کا جواب تو تاریخ الخلفاء میں ہے، لیکن مکمل یہ الوداع بننے آیا میں ہے۔ آپ نے پوچھا من اشجع الناس، یہ بتاؤ نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ دلیر کون ہے؟ سب سے زیادہ دلیر، سب سے زیادہ بہادر؟ تو جواب دینے والوں نے کہا انتا، ظاہر ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری ضرب المثل ہے، اور فاتح خیبر ہونا اور ایک ہاتھ سے اس کے دروازے کو اٹھا لینا اور مرہم کے چھکے چھڑانا، آپ کی بہادری طے شدہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انتا علی، آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جواب صحیح نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر صحیح جواب آپ دیں۔ فرمایا اشجع الناس ابو بکر، سب سے بہادر، سپرلیٹو ڈگری ہے، ایک ہے صرف بہادر، ایک ہے سب سے بہادر، نبیوں کے بعد امتوں میں سب سے بہادر۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمایا اما انی، ہماری انی ما بارزنی احد الا انتصبت منہ، میں یہ ہوں کہ جو بھی مبارزت کرے، مجھے چیلنج کرے تو میں اس سے بدلہ لیتا ہوں، لیکن اشجع الناس میں نہیں ہوں۔ اشجع الناس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کیسے؟ پہلی دلیل وہ مدنی زندگی کی تھی۔ فرمایا انا جعلنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریشا، بدر کے میدان میں ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر بنایا کہ سرکار یہاں تشریف فرما، اور دشمنوں کا سب سے بڑا فوکس اس جگہ پہ تھا کہ جہاں مسلمانوں کی قیادت ہے، اور تھے کل 313، اگر سارے وہی کھڑے رہے تو پھر لڑائی دوسری جگہ کون کرے؟ فیصلہ یہ ہوا کہ ایک بندہ کھڑا ہوگا لیکن مقابلہ سب کا کرے گا۔ مولانا کہتے ہیں فقلنا من یکون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپس میں مشورہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ کون یہاں کھڑا ہوگا لئلا یہوی الیہ احد من المشرکین، تاکہ یہاں کوئی مشرک نشان نہ دے سکے۔ یہ اعلان کیا گیا کہ کون کھڑا ہوگا، اور ان میں سے ہر ایک ہی جان وارنا سرکار پہ، تو یہ تو معمولی چیز سمجھتا تھا، لیکن مقصد جان وارنا نہیں تھا، سرکار کی حفاظت تھی کہ اگر کوئی خود شہید ہو جائے لیکن سرکار کو کوئی معذلہ زخم لگ جائے تو مقصد تو پورا نہیں ہوگا، اگرچہ شہید کو ثواب مل جائے گا۔ تو اعلان ہوا کہ کون کھڑا ہوگا، تو حضرت مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں فواللہ، خدا کی قسم ہے، اس اعلان کے بعد ما دنا منا احد الا ابو بکر، ہم 313 میں سے ابھی کوئی آگے نہیں بڑھا تھا، جبکہ ہر ایک ہی بڑھنا چاہتا تھا، ہر ایک ہی باوفا تھا، لیکن ہر ایک ذمہ داری بھی سوچ رہا تھا کہ جواب دینا ہے قیامت تک کی عاشقوں کو کہ ہم تو تھے نہیں، تم اس وقت پاس موجود تھے، ایسا کیوں ہوا؟ ہر صحابی اپنی شجاعت سے پوچھ رہا تھا کیا یہ بوجھ اٹھا لو گی کہ چاروں طرف سے تیر آئیں اور تم آگے کھڑے ہو جاؤ؟ ہر ایک ابھی اپنی شفاعت سے، اپنی شجاعت سے مشورہ دے رہا تھا۔ علی کہتے ہیں ابو بکر کی شجاعت نعرے لگا رہے ہیں،
ابن کثیر کی ہے اس کی تیسری جلد کے صفحہ نمبر 228 اور 88 اور 87 پر ہے. کہتے ہیں واللہ ما لنا باللہ، ان 313 میں سے نہ کوئی بزدل تھا اور نہ کسی کی عشق میں کوئی کمی تھی، لیکن مقصد سرکار کی حفاظت کے بارے میں اپنی شجاعت کا اطمینان تھا کہ کیا میں یہ کام نبھا سکوں گا. اور ابھی 1-2 سیکنڈ ہی سوچنے میں نکلے تھے کہ ابو بکر صدیق آگے آ گئے، اور آنے کا منظر کیا تھا لفظوں میں مولا علی ویڈیو پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں واللہ ما لنا منا احد الا ابو بکر شاہرا بالسیف علی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اپنی ننگی تلوار لہراتے ہوئے سرکار کے سر کے اوپر ننگی تلوار لہراتے ہوئے کہنے لگے یہاں پہلا میں دوں گا. یہ دلیل بیان کی کہ اشجع الناس کون ہے. صرف امت کے سب سے بڑے صوفی نہیں، سب سے بڑے شیر بھی ہیں. خدا کی قسم ابھی ہم میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا تھا، اگرچہ سارے بڑھنے والے تھے بعد میں، لیکن پہلے نمبر پہ وہ پہلی صلاحیت والا بڑھ گیا اور ننگی تلوار لہراتے ہوئے کہنے لگے کہ خدا کی قسم میں یہاں کھڑا ہوں گا اور جو آئے گا اس کا مقابلہ میں کروں گا. فَهَذَا أَشْجَعُ النَّاسِ. اور پھر اس میں بعد میں ساری سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جدھر سے بھی جو حملہ بھی ہوا ہے خیمے کے چاروں طرف اس مجاہد اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن پہ تیر کھائے ہیں، مگر محبوب علیہ السلام کو کوئی آنچ نہیں آیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشجع الناس ہونے پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں دوسری دلیل مکی زندگی کو پیش کرتے ہیں. مکی زندگی کے حالات کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اگلے جملوں کا ترجمہ بڑا مشکل ہے. مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مکی زندگی میں. اس وقت جو کہ مولا علی تو ابھی بچوں میں شمار ہوتے تھے، یعنی کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا جو حضرت صدیق اکبر نے کیا. مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن دہاڑے اخذت قریش نے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر دیا. یعنی جو ایڈریس پوچھنے والے کو مارتے تھے سرکار کے کتنے دشمن تھے اور پھر سارا کنٹرول ان کا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پکڑ لیا. فہذا یحادہ وہذا یدلدل. یعنی یہ تصور کرنا، اس تصور سے ہٹ کے اس کا ترجمہ سن لو. ایک کا مطلب ہے مکے مارنا، دوسرے کا مطلب ہے ٹھڈے مارنا. مکہ مکرمہ کے چوک میں قریش مشرکین نے سرکار پہ حملہ کر دیا جو کثیر تعداد میں تھے. مولا جی کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا تو کہنے لگے فواللہ ما لنا منا احد الا ابو بکر. خدا کی قسم ہے اس دن بھی ہم جتنے گنے چنے ابھی مسلمان تھے ہم میں سے کوئی بھی ابھی آگے نہیں گیا تھا کہ ابو بکر جمپ لے کے میدان میں آ گئے. مکہ مکرمہ کی اس چوک میں تو کیا کیا فرمایا یادربو ویجاہد ھذا ویدلدل ھذا. ابو بکر کسی کو چپیڑ مار رہے ہیں، کسی کو مکہ مار رہے ہیں، کسی کو ٹھڈا مار رہے ہیں. یہ 3 لفظ بولے اور سب کو ایک کمانڈو ایکشن میں سب کو پیچھے ہٹا کر پھر فرمایا کہ تم کتنے ذلیل لوگ ہو کہ تم نے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. تم ایسی ہستی پر حملہ کر رہے ہو جو اللہ کے ایک ہونے کا پیغام دینے آئے. اے مجرموں سوچو تو صحیح کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ توحید کا پیغام دینے آئے ہیں. تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ لفظ بولے کہ یوں تحفظ دیا، اب اس ساتھ کے مقابلے میں پوری امت ایک طرف اور ابو بکر صدیق ایک طرف. کون بات باری صدیوں میں اس چوک میں پہنچتا اور جو صورتحال تھی سخت ترین
جس نے پھر حفاظت کی وہ پہلے نمبر والا بس جو الناس ہے۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں تک بیان کر چکے، ثم رفع علی بردۃ کانت علیہ، حالات بیان کرتے ہوئے ایسی کیفیت تاریخ ہوئی کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو چادر تھی آپ نے وہ اٹھا کے اپنے چہرے پہ کر لی، فبکا، بہت روئے، حتی اذل لحیتہ، یہاں تک کہ ساری داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ یعنی اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہ اشجع الناس کون ہے، اور پھر آنسو اس بات پہ تھے کہ کیسے سخت حالات تھے مکہ مکرمہ میں۔ اس کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی اور پھر مجمع کو مخاطب ہوئے، فرمایا انشدکم اللہ، میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں تم مجھے ایک سوال کا جواب دو، کیونکہ اس وقت مرض شروع ہو چکا تھا، رافضیت کا اور خارجیت کا، دونوں بیماریاں آ چکی تھی۔ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں تم نے جو دل میں سچی بات ہو وہ تم نے جواب مجھے دینا ہے۔ فرمانے لگے کہ قرآن مجید برہان رشید میں 24ویں پارے میں رجل من آل فرعون، آل فرعون کے اکلوتے ولی کا ذکر ہے، اور قرآن کی آیات میں اس کا قصیدہ بڑا ہے کہ تھا آل فرعون سے مگر موسیٰ علیہ السلام کا شہنائی بن گیا۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے تم جواب دو کہ وہ قرآن میں جس کی مدح کی گئی، رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، پوچھنے لگے کہ تم مجھے یہ بتاؤ امؤمن آل فرعون خیر ام ابو بکر، کہ آل فرعون کا وہ اکلوتا ولی وہ افضل ہے یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے؟ مجمع سے اس بات کا سوال جواب پوچھا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پوچھا فسکت القوم، سناٹا طاری ہو گیا، یعنی انہوں نے سمجھا کہ ہمارے دماغ سے اوپر کی بات ہے، مولا علی خود ہی بتائیں، تو حضرت مولا علی نے خود بتایا۔ اب اگلا جملہ جو ہے یہ آپ ڈھونڈے کہ کسی محب کا کسی محبوب کے بارے میں سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے کہ آپ کے عاشقوں نے آپ کے بارے میں ایسے جملے بولے ہیں یا قیمت ایمان کے لحاظ سے بولے گئے قرآن میں، ورنہ مولا علی نے اپنے محبوب حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بولا۔ اب پوچھ رہے ہیں مجمع سے کہ وہ جس کا قرآن مداح ہے جس بندے کا کہ اس کا بڑا کردار تھا وہ افضل ہے یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے؟ تو لوگوں نے کہا آپ خود ہی بتائیں۔ اب کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں واللہ، خدا کی قسم، لَسَارَةٌ مِّنْ أَبِي بَكْرٍ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے سارے اعمال صالحہ کی بات نہیں، ان کی سارے سالوں یا سارے مہینوں یا سارے ہفتوں یا سارے دنوں یا سارے گھنٹوں کی بات بڑی بڑا ہے۔ ابو بکر صدیق کا صرف ایک لمحہ ہوگا، اور دوسری طرف وہ آل فرعون کا جو ولی ہے اس کی نیکیوں سے ساری زمین بھری ہوئی ہوگا، پر ابو بکر صدیق کا وہ ایک لمحہ اس بھری ہوئی زمین سے زیادہ یہ ہے مولا علی کا پیار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی صلاحیتوں سے، ان کی ایک گھڑی ایسے سخت کے اعمال سے وہ زیادہ بلند رکھتی ہے۔ تو یہ مجمع عام میں اپنے مریدوں کو لوگوں کو سمجھایا کہ ابو بکر صدیق کو معمولی بندہ نہ سمجھو، یہ وہ انسان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے امت کو سنبھالا دیا اور سنبھالا دینے کے لیے بے صلاحیتیں تھیں۔ اس مقام پر پہنچ کر سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تذکیہ میں لکھا، کہنے لگے جو مرتدین کے خلاف جہاد تھا اس جہاد کا فیصلہ
کر کے اور اس میں نبھا کے. ابو بکر نبی نہیں ہے مگر کام نبی کا ساتھیا تھا. ابو بکر نے نبی کا سا کام کیا تھا. جیسے نبیوں پر تو وحی آتی ہے اور پھر جگمگانے کی پیچھے ہٹنے کی کوئی بات نہیں ہوتی. ان پر وحی نہیں آئی تھی، نہ آ سکتی تھی، مگر ڈٹ کیوں گئے تھے؟ کام نبی کا ساتھیا تھا کہ وہ پہلے نمبر کی صلاحیتیں دی گئی اور کس انداز میں امت کو انہوں نے محفوظ کیا. سبحان اللہ.